یہ ایک شہر کی کہانی نہیں، یہ ایک خواب کی رواد ہے۔ یہ داستان ہے ان پہاڑوں کی جو صدیوں سے خاموش کڑی وقت کو دیکھتی رہی، ان راستوں کی جن پر تہذیبیں چلتی رہی، اور اس کی خیال جو بالآخر ایک حقیقت بن گیا۔ اسلام آباد ایک ایسا شہر جو نقشے پر تو چند دہائیاں پہلے ابھرا، مگر جس کی جڑیں زمین کے سینے میں ہزاروں برس گہری ہے۔ جب صبح کے وقت مارگلا کی پہاڑوں پر سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تاریخ خود بیدار ہو رہی ہو۔ یہ وہ شہر ہے جہاں ماضی کی سرگوشیاں حال ہی سے باتیں کرتی ہے اور مستقبل خاموش سے اپنے قدموں کی آہٹ سناتا ہے۔ یہی ہے اسلام آباد، پاکستان کا دل، اس کی سوچ اور ان کی خوابوں کا مرکز۔ اسلام آباد کی کہانی کسی ایک دن میں نہیں لکھی گئی، یہ کہانی صدیوں سے خاموش سفر، پہاڑوں کی گود میں پھیلتی تہذیبوں، دریاؤں کے کنارے بسنے والی بستیوں اور انسان کی اس ازلی خواہش کی داستان ہے کہ وہ فطرت کے قریب امن اور توازن کے ساتھ جینا چاہتا ہے۔ آج کا اسلام آباد مخصوص پاکستان کا دارالحکومت نہیں، بلکہ یہ اس خواب کی عملی تصور ہے جو ایک نئی قوم نے آزادی کے بعد اپنے لیے دیکھا تھا۔ یہ علاقہ جہاں آج اسلام آباد ہے، تاریخ کی وہ اوراق میں پوٹھوہار کے نام سے جانا جاتا رہا۔ پوٹھوہار کا خطہ اپنی قدامت، سخت زمین اور جفاکش لوگوں کی وجہ سے مشہور رہا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اس خطے میں انسانی آبادی کی آثار 5 لاکھ سال پرانے ہیں۔ یہاں سے ملنے والے پتھر کی اوزار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انسان نے بہت ابتدائی دور میں ہی اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان شاہکار اور فطرت پر انحصار کرتا تھا، اور مارگلا کی پہاڑوں نے اس کے لیے پناہگاہ کے کام دیتی تھی۔ قدیم دور میں یہ علاقہ قندھار تہذیب کا حصہ رہا۔ قندھار تہذیب نہ صرف بدھ مت کی تعلیمات کا مرکز تھی، بلکہ فن تعمیر، مجسمہ ساز اور علم و دانش کا گہوارہ بندی۔ مارگلا کے دامن میں واقع ٹیکسلا، جو آج اسلام آباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس تہذیب کا دل سمجھا جاتا تھا۔ یہاں دنیا کی قدیم ترین جامعات میں سے ایک قائم تھی، جہاں یونان، وسطی ایشیا اور برصغیر سے طلباء علم حاصل کرنے آتے تھے۔ اس دور میں یہ علاقہ علم، تجارت اور ثقافت کا سنگم تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خطہ مختلف سلطنتوں کے زیر اثر آتا رہا۔ موریہ سلطنت، یونانی حکمران، کشان ہند اور بعد از ہندو شاہی حکمرانوں نے یہاں حکومت کی۔ ہر دور نے اس زمین پر اپنے نقش چھوڑے، کہیں عبادت گاہیں بنی، کہیں قلعے تعمیر ہوئے اور کہیں راستے بنے جو دور دراز علاقوں کو آپس میں جوڑتے تھے۔ مارگلا کے درے انہی راستوں پر شامل تھے جن کے ذریعے قافلے وسط ایشیا سے برصغیر کی طرف آیا کرتے تھے۔ 8ویں صدی میں جب اسلام آباد برصغیر میں داخل ہوا تو اس خطے میں بھی اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے۔ اگرچہ اسلام آباد کا باقاعدہ پھیلاؤ بعد میں ہوا، لیکن یہ علاقہ اسلامی دنیا کے ساتھ تجارتی اور ثقافتی رابطے میں آ گیا۔ غزنوی اور غوری اداروں میں پوٹھوہار کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ اس دور میں مساجد، سرائے اور قلعے تعمیر ہوئے، جن میں سے کئی آج بھی کھنڈرات کی صورت میں موجود ہیں۔ مغل دور اس خطے کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ مغل بادشاہ فطرت سے محبت رکھتے تھے اور پوٹھوہار کی سرسبز وادیاں انہیں خاص طور پر پسند تھی۔ بابر سے لے کر جہانگیر تک کئی مغل حکمرانوں نے اسے میں قیام کیا۔ مارگلا کی پہاڑیاں، چشمے اور باغات مغل دور کی تسکین کا ذریعہ بنتے رہے۔ اگرچہ اس وقت یہاں کوئی بڑا شہر آباد نہیں تھا، مگر یہ علاقہ شاہی قافلوں اور درباری سفر کا حصہ ضرور تھا۔ مغلوں کے بعد یہ خطہ سلطنت کے زیر نگاہ آیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں پوٹھوہار پر سخت حکمرانی کی گئی۔ اس کے بعد انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کیا اور یہ علاقہ بھی برطانوی راج کا حصہ بن گیا۔ انگریزوں نے یہاں سڑکیں بنائی، ریلوے کا نظام قائم کیا اور راولپنڈی کو ایک بڑا فوجی مرکز بنایا۔ تاہم اسلام آباد کا علاقہ اس وقت بھی نسبتاً غیر آباد اور قدرتی حسن سے بھرپور رہا۔ 1947 میں جب پاکستان مقروض وجود میں آیا تو ایک نئی دارالحکومت کی ضرورت محسوس کی گئی۔ کراچی کو عارضی دارالحکومت بنایا گیا، مگر جلد ہی یہ احساس ہوا کہ ایک مستقل دارالحکومت ایسا ہونا چاہیے جو جغرافیائی طور پر موزوں، دفاعی لحاظ سے محفوظ اور ملک کے مختلف حصوں کے لیے یکساں قابل رسائی ہو۔ اس مقصد کے لیے مختلف مقامات پر غور کیا گیا، مگر آخرکار پوٹھوہار کا یہ علاقہ منتخب کیا گیا۔ اسلام آباد کے انتخاب کی کئی وجوہات تھی۔ یہ علاقہ سیلاب اور زلزلوں سے نسبتاً محفوظ تھا، یہاں پانی کی وفر مقدار موجود تھی اور مارگلا کی پہاڑوں قدرتی دفاع فراہم کرتی تھی۔ اس کے علاوہ راولپنڈی کی قربت انتظامی سہولت کا باعث تھی۔ 1959 میں باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا کہ پاکستان کا نیا دارالحکومت اسلام آباد ہوگا۔ اسلام آباد کا نقشہ بنانے کی ذمہ داری یونانی ماہر تعمیرات کنسٹیٹیوٹ ڈاکٹر ایڈسن کو سونپی گئی۔ انہوں نے ایک ایسا شہر ڈیزائن کیا جو جدید تقاضوں کے ساتھ ساتھ فطرت کے قریب ہو۔ شہر کو سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا، ہر سیکٹر میں رہائشی علاقے، بازار، تعلیمی ادارے اور مساجد شامل کیے گئے۔ یہ منصوبہ بندی اس وقت کی دیگر شہروں سے بالکل مختلف تھی۔ اسلام آباد کی تعمیر 1960 کی دہائی میں شروع ہوا۔ ابتدا میں یہ علاقہ ایک وسیع وارث تعمیراتی میدان کے مانند تھا۔ مزدور، انجینئر اور سرکاری افسران ملک کے مختلف حصوں سے یہاں آئے۔ سرکاری عمارات، سفارتی انکوائریز اور رہائشی سیکٹر آہستہ آہستہ شکل اختیار کرنے لگے۔ 1967 میں اسلام آباد کے بازار
باضابطہ طور پر دارالحکومت کا درجہ دیا گیا۔ فیصل مسجد اسلام آباد کی شناخت بن گئی۔ یہ مسجد نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی بڑی مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ اس کا ڈیزائن روایتی گنبدوں سے ہٹ کر جدید طرز کا ہے جو اسلام آباد کی جدید شناخت کی عکس کرتا ہے۔ اسی طرح پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، ایوان صدر اور دیگر اہم عمارات نے شہر کو سیاسی مرکز بنا دیا۔ وقت کے ساتھ اسلام آباد ایک مکمل شہر بن گیا۔ تعلیمی ادارے قائم ہوئے جن میں قائد اعظم یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی شامل ہے۔ ان اداروں نے اسلام آباد کو علم و تحقیق کا مرکز بنا دیا۔ اسلام آباد کی خوبصورتی ایک بڑا راز اس فطری ہے آہنگی ہے۔ یہاں درخت، پارک، پہاڑ اور جھیلیں شہر کا حصہ ہے۔ راول جیت، دامنی کو، شکرپڑیا اور مارگلا ہلز نیشنل پارک صرف سیاحوں کی بلکہ مقامی لوگوں کے لیے بھی سکون کا باعث ہے۔ آج اسلام آباد ایک جدید اور امن اور خوبصورت شہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ شہر ماضی اور حال کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں قدیم تہذیب کو گونج بھی سنائی دیتی ہے اور جدید پاکستان کی دھڑکن بھی۔ اسلام آباد کی تاریخ دراصل اس خواب کی تعبیر ہے جو ایک نئی قوم نے اپنے مستقبل کے لیے دیکھا تھا، اور یہ خواب آج بھی مارگلا کی پہاڑوں کے سائے میں سانس لے رہا ہے۔ لیکن یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ یہی سے ایک نیا باب کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلام آباد مختصر سرکاری عمارت اور کشیدہ سڑکوں کا شہر نہیں بلکہ یہ ان لاکھوں خوابوں کا مرکز ہے جو پاکستان کے کونے کونے سے یہاں آ کر جڑ گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ شہر ثقافتی، سماجی اور فکری حوالوں سے بھی اپنی شناخت بنانے لگا۔ یہاں مختلف صوبوں، زبانوں اور تہذیبوں کے لوگ آباد ہیں جنہوں نے مل کر اسلام آباد کو ایک رنگ معاشرہ بنا دیا۔ اسلام آباد کی ایک نمایاں خصوصیت اس کا امن و سکون ہے۔ جہاں ملک کے دیگر بڑے شہروں شور، ہنگامہ اور بے ہنگم پھیلاؤ کا شکار ہوئے، وہی اسلام آباد نے نسبتاً متوازن ترقی دیکھی۔ ایسی سڑکیں، سپاٹیاں اور کھلے مقامات اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شہر انسان اور فطرت کے درمیان ایک معاہدے کی صورت میں وجود میں آیا۔ یہاں صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں، شام کے وقت پہاڑوں اور ڈھلتا سورج اور رات کی پھیلا ہوا سکون شہر کی روح کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد صرف اقتدار کا مرکز نہیں بلکہ سوچ اور شعور کا شہر بن گیا ہے۔ یہاں ہونے والے فیصلے پورے ملک کی سمت متعین کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی ایوانوں میں گونجنے والے آوازیں، سپریم کورٹ کے فیصلے اور ایوان صدر میں ہونے والی ملاقاتیں پاکستان کی تاریخ کا حصہ بنتی ہے۔ مگر ان سب کے ساتھ ساتھ اسی شہر کو کسی گلی میں ایک طالب علم اپنے مستقبل کی خواب بن رہا ہوتا ہے، کسی پارک میں ایک خاندان زندگی کے حسین لمحے سمیٹ رہا ہوتا ہے اور کسی مساجد میں ایک فرد سجدے میں جا کر اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام آباد کی راتیں بھی اپنی الگ کہانی رکھی ہے۔ جہاں شہر کی روشنیاں پہاڑوں دامن میں جگمگاتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ فیصل مسجد کی سفید خاک رات کی اندھیرے میں بھی روشن کا چراغ بن جاتی ہے اور یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ شہر صرف اینٹ اور پتھر سے نہیں بلکہ نظریہ ایمان اور امید سے تعمیر ہوا ہے۔ آج جب ہم اسلام آباد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف اس کے پیچھے صدیوں پر مخفی تاریخ، بے شمار قربانیاں اور ایک قوم کا اجتماعی شعور نظر آتا ہے۔ اسلام آباد کی سماجی زندگی بھی اس تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ ابتدا میں یہ شہر سرکاری ملازمین اور ان کی خاندانوں تک محدود تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک مکمل معاشرہ بن گیا۔ یہاں کے بازار، میل جول کے مقامات اور تعلیمی ادارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شہر صرف فائلوں اور فصلوں کا نہیں بلکہ جذبات اور رشتوں کا بھی شہر ہے۔ F6 اور F7 کی خاموش بازاروں سے لے کر آپارا اور جن 9 کی گہمی تک ہر جگہ ایک الگ رنگ اور ایک الگ کہانی موجود ہے۔ ثقافتی اعتبار سے اسلام آباد نے ہمیشہ اعتدال اور شائستگی کو اپنایا۔ یہاں ملک کی چاروں صوبوں کی ثقافتیں ملتی ہے، مگر جب کسی تصادم کے بغیر پنجابی، پشتون، سندھی، بلوچی اور کشمیری روایات یہاں ایک دوسرے میں گل مل کر ایک نئی پہچان بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد کو پاکستان کا سب سے متوازن شہر کہا جاتا ہے، جہاں اختلافات کے باوجود ہم آہنگی قائم رہتی ہے۔ یہ شہر گواہ ہے کہ ان تاریخی لمحات جنہوں نے پاکستان کی سمت بدلی، آئین بنے، ٹوٹے اور دوبارہ تشکیل پائے۔ یہاں جمہوریت نے بھی سانس لی اور امریت کے سائے بھی پڑے۔ ڈی چوک کے آس پاس ہونے والے اجتماعات، تقریر اور احتجاج اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام آباد صرف اقتدار کا مرکز نہیں بلکہ عوامی آواز کا بھی مرکز رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں عوام اور ریاست آمنے سامنے بھی آئے اور جہاں مکالمے نے راستہ بھی نکالا۔ اسلام آباد کی اہمیت بین الاقوامی سطح پر بھی مسلمہ ہے۔ دنیا بھر کے سفارت خانے اس شہر میں موجود ہے اور عالمی سیاست کی کئی اہم فیصلے یہی ہوتے ہیں۔ غیر ملکی وفد جب اسلام آباد آتے ہیں تو مارگلا کی پہاڑیاں، فیصل مسجد اور سرسبز ماحول انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ ملک صرف مسائل کا مجموعہ نہیں بلکہ بے پناہ صلاحیت کا حامل ہے۔ تعلیم اور تحقیق کے میدان میں اسلام آباد نے ایک خاص مقام حاصل کیا۔ یہاں کی تعلیمی اداروں سے نکلنے والی طلباء نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہا ہے۔ یہ شہر نوجوان ذہنوں کو سوچنے والا، سوال کرنے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد کو پاکستان کے مستقبل کی نرسری بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام آباد کا ایک اہم پہلو اس کا روحانی ماحول ہے۔ فیصل مسجد کے علاوہ بے شمار
چھوٹی بڑی مساجد، درگاہیں اور عبادت گاہیں اس شہر کی روحانی فضا کو زندہ رکھی ہے۔ یہاں فجر کی اذان پہاڑوں سے ٹکرا کر پورے شہر میں پھیلتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شہر ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے خالق کو یاد کر رہا ہو۔ یہ شہر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ترقی کا مطلب صرف بلند عمارتیں نہیں بلکہ انسان، فطرت اور روح کے درمیان توازن ہے۔ اسلام آباد اپنی خاموشی میں بہت کچھ کہتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قومیں شعور سے نہیں بلکہ سوچ سے بنتی ہے۔ اسلام آباد کی کہانی دراصل پاکستان کی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جو مشکلات، امید، جدوجہد اور یقین سے لکھی گئی ہے۔ مارگلے کی پہاڑوں کے درمیان بسایا گیا یہ شہر آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیتا رہے گا کہ اگر نیت صاف ہو اور خواب سچے ہو تو تاریخ بھی انسان کے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک نظریہ ہے اور ایک زندہ خواب ہے۔ یہ شہر ہمیں یاد دلاتا ہے اگر ارادے مضبوط ہو تو خوب حقیقت بن جاتے ہیں۔ مارگلے کی پہاڑوں کے درمیان بسایا گیا یہ شہر آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیتا رہے گا کہ پاکستان صرف ایک جغرافیائی وحدت نہیں بلکہ ایک زندہ خیال ہے اور اسلام آباد کی اس خیال کی دھڑکن ہے۔ مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔